ہم علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا، ہم اس کے بھی خلاف نہیں، درست سمجھتے ہیں تحقیق۔ اعلیٰ حضرت خاموش رہے، ہم اس کے بھی خلاف نہیں، درست یہ طریقہ ہے۔ اب آپ نے جو جن علماء دیوبند کے کفر کے فتوے اعلیٰ حضرت اور بعض دیگر اکابر علماء کے حوالے سے بیان کیے، سن لیں، اس میں شک نہیں اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی، مگر یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے یوں ہی شروع سے فتویٰ نہیں لگا دیا، وہ ان کے ہم اثر تھے، ہم زمانہ تھے، ان کی عبارتوں پر گرفت کی، ان کو خطوط لکھے، پھر خطوط لکھے، اشتہار بھیجے، رابطہ کیا، توبہ کے لیے کہا، اتمام حجت کیا۔ اعلیٰ حضرت کو جب اپنی تحقیق اور پوری دیانت کی بنا پر اطمینان ہوا علی وجہ تحقیق اور علی وجہ دیانت، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ وہ محقق ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ عالم ہیں، ہم ان کو ان کے فتوے میں ان کی دیانت، ان کی نیک نیتی پر اعتقاد کرتے ہیں۔ انہوں نے فتویٰ کفر کا لگایا، وہ اپنے فتوے لگانے میں، حق بجانے میں انہوں نے پوری تحقیق کی، حق ادا کیا، ہم ان کے فتوے کو غلط نہیں کہتے۔ مگر یہ اسی طرح کی بات جس طرح علامہ فضل خیر آبادی نے اپنے دور میں لگایا، مگر اعلیٰ حضرت کا دور بعد کا دور تھا، چونکہ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، لزوم ہوا خاموش رہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے دور میں علماء تھے، عبارتوں پر گرفت کی، اعلیٰ حضرت نے تحقیق فرمائی، فتویٰ لگایا، ہم ان فتوے کو حق سمجھتے ہیں، اختلاف نہیں کیا، ان سے مکالمہ نہیں کیا، ان کی بات نہیں سنی۔ ہم میں سے جو ان کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح دونوں راستے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو باطل نہ سمجھا جائے، مگر جس کی طبیعت چاہے وہ اسی طرح کفر کے فتوے کے مطابق کفر کا فتویٰ دے، جس کی طبیعت چاہے وہ دیگر علماء کی طرح سکوت اور خاموشی اختیار کرے۔ دونوں راستے ہیں۔ جہاں علماء اہل سنت میں سے جن کے نام ان ہمارے بھائی نے گنے بعضوں کے، جہاں انہوں نے سنیے، جہاں انہوں نے بعض ان علماء پر فتویٰ لگایا ہے کفر کا، وہاں یہ بھی بتا دوں کہ اہل سنت ہی کے وہ علماء اور اکابر ہیں جنہوں نے فتویٰ کفر کا نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی۔ تو دونوں راستے موجود ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں راستے درست، جس پر آپ کی طبیعت، آپ کی تحقیق، آپ کا علمی ذوق چاہے عمل کر لیں، کوئی غلط نہیں۔ اعلیٰ حضرت اور بعض علماء نے جب لگایا فتویٰ کفر کا، ادھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی۔ ان پر عبارتیں پیش کی گئیں، انہی علماء دیوبند کی، مگر باوجود اس کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموش رہے۔ تو بولیے، اگر اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام اور بزرگ ہے تو کیا حضرت پیر مہر علی شاہ سنی نہیں؟ وہ اہل سنت کے اکابر اور اماموں میں سے نہیں؟ آپ حضرت پیر مہر علی شاہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، مہر منیر دیکھیے، ان کے اپنے فتاوی میریہ دیکھیے، دو ٹوک آپ نے سکوت اختیار کیا، نہیں فتویٰ، عبارتیں سامنے رکھی مگر آپ نے سکوت اختیار کیا فتویٰ کفر کا۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے، وہ بھی درست۔ جس کا ذوق اس کو پسند کرتا ہے وہ بے شک اس پر چلے، میں نے کبھی اسے برا نہیں کہا۔ جس کا ذوق حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح خاموشی پسند کرتا ہے وہ خاموش رہے، اس کو بھی برا نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت نے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی اکابر نے فتوے لگائے، مگر علماء فرنگی محل، یہ بھی اہل سنت ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت محدث رامپوری اہل سنت کے علماء اور ائمہ میں سے حضرت مولانا سید ارشاد حسین محدث رامپوری اعلیٰ حضرت ہی کے معاصر اور اسی پائے کے ہمارے علماء اکابر ائمہ میں سے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، کفر کا فتویٰ۔ تو یہ طریقہ بھی ہے تحقیق میں ان کا، اور یہ طریقہ بھی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد آگے چلیے، حضرت محدث علی پوری، میں آپ کو آج حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، انہوں نے خاموشی اختیار کی، کفر کا فتویٰ نام لے کر نہیں لگایا۔ آج ان کی اولاد موجود ہے علی پور شریف، کل جا کر پوچھ لیں ان سے، اور ان کی تصانیف موجود ہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے کفر کا فتویٰ، تو ہمارے نزدیک ان کا طریقہ بھی درست ہے، اور تو کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو سنیوں سے خارج کر دیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر کا لگایا ہے تو انہوں نے نہیں لگایا تو سنیوں سے خارج ہو گئے؟ اگر طاہر القادری اس خاموشی کی وجہ سے اگر وہ سنیوں سے خارج ہوتا ہے تو طاہر القادری سے پہلے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو نکالیں سنیوں سے، حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب کو نکالیں، اور یہ جرت کوئی بائی کا لال نہیں کر سکتا۔ دونوں طریقے،
دونوں طریقے. مولانا حامد علی خان صاحب ملتان والے بے تاج بادشاہ، مولانا حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں. انہوں نے اگر فتویٰ کفر کا دیا ہے تو میں نے کب کہا ہے کہ غلط دیا؟ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا. میں تو اب بھی دوہرا رہا ہوں. جنہوں نے تکفیر کی انہوں نے علی وجہ تحقیق کی، دیانت پر مبنی کی، وہ حق ہے ان کی تحقیق، وہ مفتی ہیں، عالم ہیں، ان کا فرض ہے. ان کا فتویٰ دیا درست، مگر ساتھ مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ اسی ملتان میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، فتویٰ نہیں دیا. یہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ تکفیر کا نہیں دیا، خاموشی رہی. وہ کیا حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کو نکال سکتے ہیں سنیت سے؟ وہ فتویٰ بھی درست، یہ فتویٰ بھی درست. اس سے آگے چلیے. اور وہ پیر کرم شاہ صاحب آج زندہ بیٹھے ہیں، مولانا پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے، ہزارہ علماء کے استاد، وہ نام لے کر تکفیر کے قائل نہیں ہیں. آج بھی وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، خاموش ہیں. ہمارے نزدیک وہ بھی واجب الاحترام، دوسرے بھی واجب الاحترام. علامہ کاظمی صاحب بھی واجب الاحترام، پیر کرم شاہ صاحب بھی واجب الاحترام، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی بھی واجب الاحترام، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی واجب الاحترام، پیر میر علی شاہ صاحب بھی، اعلیٰ حضرت بھی نہیں. ہمارا طریقہ سن لیں. یہ میں نے آپ کو بات ساری سمجھا دی کہ طاہر القادری نے کبھی اعلیٰ حضرت کی تکفیر والے فتوے کو باطل یا غلط نہ کہا ہے نہ سمجھا ہے. اور آج تک جتنے علماء اگر تکفیر کرتے ہیں تو میں نے کسی کو باطل نہیں کہا. یہ تحقیق ہے اور علمی ذوق ہے، اور ان کی تحقیق اور دیانت پر مبنی ہے، ان کا فتویٰ لگانا حق ہے. مگر ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقے، جہاں علماء اہل سنت میں سے یہ ہیں وہاں علماء اہل سنت میں سے ہی خاموشی اور سکوت اختیار کرنے والے بھی ہیں. تو جس کا ذوق علمی اور طبیعت چاہے وہ خاموشی اختیار کرے، جس کا ذوق علمی تحقیق چاہے تکفیر کرے. یہ بھی اہل سنت ہی کے اکابر کا طریقہ ہے اور یہ بھی اہل سنت کے اکابر کا طریقہ ہے. یہاں تک تو تھی علمی بات، یہاں تک تو تھی علمی بات. اب ذرا حالیہ حالات کے حوالے سے بھی بات سمجھا دوں. یہاں تک تو علمی بات، اب ذرا ایک اور حوالے سے بھی بات سمجھا دوں. یہ آج دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ سارے یہ جو کافر کے لیے اصرار کرتے ہیں کہ ہم سارے اعلی طبقے کے طور پہ اس طرح کہیں، میں نے ایک نقطہ نظر کیا نا، اتنا ہی اصرار ہے. تو قائد اعظم کا مسلک کیا تھا؟ میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں. کیا قائد اعظم کی پاکستان بناتے وقت قیادت کے نیچے تمام اکابر، مشائخ، صوفیاء، اولیاء، صلحاء، اہل سنت، غیر اہل سنت سب جمع تھے یا نہیں تھے؟ اور حضرت محدث علی پوری نے فتویٰ لگایا تھا کہ نہیں کہ جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پاکستان کے لیے، اس کا جنازہ اور تدفین ہمارے مریدوں میں نہیں ہوگی. تو ان کے ساتھ چلے تو اس سے کسی کا مسلک گیا؟ قائد اعظم کی قیادت کو مان کر ساتھ چلے تو کیا یہ سنی نہ رہے ساتھ چلے مگر سنی بھی رہے. جو شیعہ تھے وہ شیعہ رہے، جو دیوبندی تھے وہ دیوبندی رہے، جو بریلوی تھے وہ بریلوی رہے، جو اہل حدیث تھے وہ، کسی نے اپنا مسلک نہیں چھوڑا. ایک تحریک تھی، جد و جہد تھی، مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا. سن لیں، ایک مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا. سو سب اکٹھے رہے اور کوئی کافر نہ ہوا اور کوئی سنیت اور اسلام سے خارج، ہر کوئی قائم رہا. تو جب پاکستان بنانے کا وقت تھا سب اکٹھے رہے تو کسی نے اعتراض نہ کیا. آج پاکستان بچانے کا وقت ہے، آج بھی سب اکٹھے ہوں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب اس سے ذرا اب ذرا اس سے آگے چلیے. تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے. 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ ہم وہ صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟
مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا۔ تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے۔ قربان جائیں ایسے تصور پر۔ اس وقت اگر یہ سارے ایک دیوبندی مسلک کے عالم کی صدارت کے نیچے ساتھ چلے تو کیا ان علماء بزرگوں کی سنیت ختم ہو گئی یا سنیت رہی؟ جو شیعہ تھا وہ شیعہ رہا، جو سنی تھا بریلوی بریلوی رہا، دیوبندی دیوبندی رہا، اہل حدیث اہل حدیث رہا، مگر چونکہ مشترک کاز تھا تو سب اکٹھے ہو کر چلے، مقصد حاصل ہو گیا۔ مقصد تاریخ اٹھائیے، جب سب اکٹھے ہو کر چلے، مسالک کی بات کر رہا ہوں، سارے مسالک دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع شیعہ جب اکٹھے ہو کر ایک قوت بنی اسلام کے مقصد کے لیے، ناموس رسالت کے مقصد کے لیے، نظام مصطفیٰ کے مقصد کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے جب اکٹھے ہو کر چلے، اجتماعی قوت بنی، مقصد حاصل ہو گیا۔ 77 میں آ جائیے، آگے چلیں، تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت علماء اکابر جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب۔ کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر۔ اگر ایک ہی رائے لے لیں، صرف ایک رائے، اور دوسری کو نظر انداز کر دیں، صرف کافر مرتد والی، تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے، اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ۔ قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر، تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ، اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر، خدا کے لیے ہوش سے کام لو، فہم اور بصیرت پیدا کرو۔ کہاں جا رہے ہو؟ امت پر کیا بیت رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اس وقت اگر ایک دیوبندی عالم مفتی محمود صاحب کی صدارت سے سنی علماء اکابر قائدین اکابرین اور ساروں کے مسلک میں فرق نہیں پڑا، شیعہ رہے، اہل حدیث رہے، بریلوی بریلوی رہے، دیوبندی ایک مقصد کے لیے لڑے، تو کسی کا فرق پڑا؟ اب اس سے آگے چلیے، وہ تو جو حشر ہوا جی، وہ تو جو ہوا سو ہوا، ذرا آگے چلیے۔ آج متحدہ علماء کونسل یہ بنی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف۔ اس کیا متحدہ علماء کونسل میں مجھے جواب دیں کہ آپ کے لاہور میں سے اہل سنت والجماعت کے بریلوی مسلک کے علماء شامل نہیں؟ ذرا خاموش بھائی، خاموش بیٹے، بڑی اہم بات سمجھا رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک، اعلی حضرت کے مسلک کے لوگ شامل نہیں متحدہ علماء کونسل میں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جماعت اہل سنت شامل نہیں؟ کیا خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب سیال شریف والے شامل نہیں رہے؟ کیا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب شامل نہیں؟ کیا اور علماء کراچی سے پشاور تک اہل سنت شامل نہیں؟ دیوبندی شامل نہیں؟ اہل حدیث شامل نہیں؟ کہ شیعہ شامل نہیں؟ تو اگر علماء کونسل کے لیے متحدہ علماء بے نظیر وغیرہ کے خلاف، ختم نبوت کے لیے، ضیاء الحق کے خلاف، یا نظام مصطفیٰ کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ تحریک چلائیں اور سارے مل کر چلیں، تو ان کے مسلک کو نقصان نہ پہنچے، سنیت بھی قائم رہے، مسلک کے اعلی حضرت بھی سلامت رہے، حتیٰ کہ وہ دیوبندی مسلک کے لوگوں کو صدر بنا لیں اور ان کی صدارت کے تحت چلتے رہیں، تب بھی سنیت اور مسلک کے اہل سنت قائم رہے۔ اور طاہر القادری اگر خود اپنے مشن کی سربراہی کے نیچے، اپنے مشن کی سربراہی کے، ان کو صدر بنا کر نہیں، اوروں کو صدر بنا کر، خود اپنے مصطفی انقلاب کی صدارت اور سربراہی میں، اپنے ادارے کی سربراہی میں اور مسلکوں کو بلائے ساتھ لے کر چلنے کے لیے، تو اس کی سنیت ختم ہوتی ہے۔ ظالمو، اصول ایک اپناؤ، اگر طاہر القادری سنی نہیں رہتا تو تمہارے پاکستان کا کوئی عالم سنی نہیں بچتا۔
پاکستان 19 یہ بات نہ چھیڑتے تو بہتر تھا میرے دوستو. یہ بس بیٹے بس بیٹے میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھیں. یہ آپ نہ چھیڑتے تو بہتر تھا. یہ تو تار ہیں، جتنا چھیڑو گے اتنے ساز اٹھیں گے. میں عرض کر رہا ہوں اگر طاہر القادری اس وجہ سے سنی نہیں رہتا کہ یہ شیعوں کو اس نے کیوں بلایا، شیعوں کو بلانے سے طاہر القادری کی سنیت میں فرق نہیں آ سکتا. مرتے دم تک اگر مشرق سے مغرب تک شیعہ مسلک کے لوگ ہوں، اہل حدیث مسلک کے لوگ ہوں، دیوبندی مسلک کے لوگ ہوں، مسلمانوں کا کوئی مکتب فکر ہو یا کوئی غیر مسلم، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، کوئی ساتھ میرے پھرتا رہے یا میں کسی کے ساتھ پھرتا رہوں، کوئی ادھر آتا رہے اور میں خاک چرچوں اور گرجوں میں اپنے آقا کا نام بلند کرنے کے لیے جاتا رہوں، طاہر القادری کے مسلک اور عقیدے کو ایک رتی برابر کوئی فرق نہیں ڈال سکتا. طاہر القادری کے مسلک اور عقیدے پر آقا دو جہاں کے نالین پاک کا سایہ ہے، سرکار غوث پاک کا سایہ ہے، حضرت داتا گنج بخش کا سایہ ہے، اولیاء کا سایہ ہے، اہل بیت کا سایہ ہے، صحابہ کا سایہ ہے، اکابر کا، حضور کا سایہ ہے. طاہر القادری کا مسلک اتنا کچا نہیں کہ ساروں کو ملائے، دعوت دے، ایک مقصد کے لیے مشترک ہو کے لے کے چلے تو کوئی مسلک میں درارے پڑ جائیں. جو ہمارے ساتھ چلے گا، کوئی شیعہ ہے تو اپنے مسلک شیعہ پر رہے گا، دیوبندی ہے دیوبندی رہے، بریلوی ہے بریلوی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے. اسی طرح بلا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے قیام میں سب ملے، جس طرح تحریک ختم نبوت میں اکٹھے ہوئے، جس طرح تحریک نظام مصطفیٰ میں ہوئے، جس طرح آپ متحدہ علماء کونسل میں آج تک اکٹھے ہیں، تو آپ اتحاد بناتے پھریں تو جائز ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک سلامت ہے. اور طاہر القادری مصطفی انقلاب کی قوت کو اونچا کرنے کے لیے، مصطفی انقلاب کے سیلاب کو مضبوط کرنے کے لیے اور حضور کے دین اور نظام مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کی سربلندی کے لیے، عظمت اولیاء و اہل بیت کی سربلندی کے لیے، عظمت صحابہ اور عظمت اسلام کی سربلندی کے لیے اگر طاہر القادری سے انقلاب کے لیے اوروں کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دے تو یہاں مسلک میں گڑبڑ ہو جاتی. ڈنڈی نہ مارا کرو، ایک اصول رکھو، جو قاعدہ یہاں وہ اوروں پر بھی وہی برتو، اوروں پر بھی. اگر ہم سنی نہیں رہتے تو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کوئی بھی سنی نہیں رہتا، اور اگر وہ سارے سنی رہے تو انشاءاللہ ہم بھی سنی رہیں گے. اور آخری بات سمجھا دوں، یہ بھی ذہن سے مغالطہ نکل جائے، اگر ایسا کہنے والے بیٹے، اور میرے عزیز اللہ آپ کے درجے بلند کرے، آپ نے تو سب پہ احسان کیا کہ بات کو کھولنے کا موقع دے دیا، اللہ آپ کے درجات بلند کرے، آپ کے ایمان میں استقامت دے، آپ کو اور حضور کی سنت کا محبت کرنے والا بنائے. میں شکر گزار ہوں. آخری بات سن لیں، اگر کافر اور مرتد کہنا سارے کے سارے طبقات کو، سارے کے سارے بغیر امتیاز کے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ کہ ہم پورے کے پورے طبقے کو نہیں پکڑتے. ہم سمجھتے ہیں ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ساری انگلیاں برابر، بجائے اس کے کہ سارے کے سارے طبقے کو، جس میں گیلا روح سوکھا ہر کوئی رگڑا جائے، چھوٹے بڑے ہر کوئی رگڑے جائیں، بجائے طبقے کو ہم کیس ٹو کیس لیتے ہیں. ہم فرد فرد کے حساب سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہاں جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہوگا، جو آقا کا گستاخ ہوگا، خواہ گستاخی لکھ کر کتاب میں کرے، خواہ تقریر میں کرے، خواہ عملاً کرے، حضور علیہ السلام کی گستاخی تو درکنار. میرا مشرب تو یہ ہے کہ جو حضور کے گلی کوچوں کے کتوں کا گستاخ ہوگا، اس نسبت کو ذہن میں رکھ کر، وہ بھی کافر، بے ایمان اور مرتد ہے. ہم اس طرح لیتے ہیں، جو گستاخ ہے اسے کافر مرتد کہیں گے، اور جو گستاخی نہ کرے اس کو کیوں دھریں مفت میں. ہم ہر شخص کے معاملے کو جدا جدا لیتے ہیں. جو حضور کی ازواج پاک، خلفاء راشدین، صحابہ پر سب بکے، انہیں کافر کہے، منافق کہے، ان پر تان کرے، اسے کافر اور بے ایمان کہیں گے. اور اگر کوئی شخص زبان سے ایسا نہ کہے تو بلا وجہ کیوں دھریں کسی کو. میری بات کی سمجھ آئی نا؟ جو اہل بیت پاک کا گستاخ ہو، اہل بیت پاک کا گستاخ ہو، بکواس کرے ان کی شان میں، زبان درازی کرے، تان کرے،
وہ کافر اور بے ایمان ہے. میں نے یزید کو کافر کیوں کہا؟ اسی اہل بیت کی اہانت کی وجہ سے. مگر اگر کوئی ایسا نہ کہے تو ہم کیوں دھریں؟ ہم لیتے ہیں ہر فرد کے معاملے کو، ہر ایک کا اپنا عقیدہ، اپنا عمل، دوسروں کا قصہ اس کے سر پر نہیں دھرتے. اگر آپ سارے کے سارے طبقے کو ہی اسی طرح کافر مرتد کہلانے پر مصر ہیں اور اصرار ہے جیسے قادیانیوں کو کیا، تو میرا آخری سوال پھر یہ ہے کہ جس طرح قادیانیوں کے لیے بل پیش کیا تھا کہ یہ غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد ہیں، کنہوں نے پیش کیا تھا 72 کی اسمبلی میں؟ علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کیا تھا، علماء اہل سنت نے، علماء دیوبند نے بھی، سب نے پیش کیا. انہوں نے غالباً سب سے پہلے پیش کیا. تو جس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت سمجھتے تھے نا، کافر مرتد سمجھتے تھے، تو بل پیش کر دیا نا. بل کا پاس ہونا یا نہ ہونا یہ سیاسی معاملہ ہے. پاس ہونا یا نہ ہونا اسمبلی کا معاملہ ہے. مگر آپ کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جسے حق سمجھے وہ کہہ دیں، جسے حق سمجھے. تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کے لیے تو بل پاس پیش کیا، اگر باقی سارے طبقے جن کا آپ نے ذکر کیا فتوے میں، اگر یہ سارے علماء اہل سنت جو اس وقت MNA بھی ہیں اور پہلے بھی رہے ہیں 5-7 سال MNA عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی رہے اور باہر بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً ایسا سمجھتے ہیں تو آج تک ان مسلکوں کے کافر مرتد اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے بل پیش کیوں نہیں کرتے اسمبلی میں؟ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اگر سچے دل سے ساروں کو کافر مرتد سمجھتے ہو تو کبھی ساتھ نہ ملو اور اعلان کرو کہ جو ملتے رہے کفر کرتے رہے. اور کل ہی اسمبلی میں ان کی غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد قرار دلوانے کا بل پیش کر دو. پاس ہو یا نہ ہو آپ تو سرخرو ہو گئے نا اللہ رسول کے سامنے. اگر ان بات تو دو ٹوک ہو گئی نا، پتا چلے. اسمبلی میں بل پیش کر دو، دلائل سے ثابت کرو. اگر کافر مرتد غیر مسلم اقلیت کے بل بھی پیش نہ کریں، چپ بھی رہیں، مل جل کے چائے بھی چلیں کیفیٹیریا میں، اتحاد بھی بنائیں، PNA بھی بنائیں، تحریکیں بھی چلائیں، متحدہ علماء کونسل بھی کریں، سب کچھ کریں، اور ان کو کافر مرتد کہلوانے کے بل بھی پیش نہ کریں، تو پھر سب کچھ تب بھی سلامت رہے مسلک اعلی حضرت. اور طاہر القادری ان کو بلا لے کہ ہمارے مشن میں آ کر ہمارے ساتھ چلو، تو یہاں مسلک کو کمزور پہنچ جائے. صرف اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر انصاف کی درخواست کرتا ہے، صرف انصاف. ایک ہی پیمانہ رکھیے، اسی پیمانے سے ہمیں ناپیں، اسی پیمانے سے دوسروں کو ناپیں، ایک ہی اصول برتیں ادھر بھی اور ادھر بھی. اور بات ختم کرتا ہوں اس جملے پر، بڑی توجہ طرف جملہ سن لیں، یہ بھی سن لیں کہ آپ نے ساری تاریخ سنی 40-42 سال کی، اور میں کسی پر تان نہیں کر رہا. جتنا میں نے بیان کی نا مثالیں، اللہ کا میں نے تانا نہیں دیا، چونکہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ طریقے دو ہیں. جو کافر مرتد سمجھتا ہے اپنی تحقیق میں دیانتداری سے، وہ اپنے طریقے پر چلے. جو نہیں سمجھتا، خاموش رہتا ہے، وہ اپنے طریقے پر چلے. سو میرے طریقے کے مطابق تو جو کچھ علماء قیام پاکستان سے لے کر ختم نبوت میں، تحریک میں، نظام مصطفیٰ میں اگر اکٹھے رہے تو میرے نزدیک انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، جرم نہیں کیا. اور اگر آپ والا اصول اپنائیں تو پھر مجھ سے سوال کرنے کی بجائے ان سے جا کے کریں تاکہ اصول یکساں ہو. اور میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے 42 سال کی تاریخ سنی ہے. ان 40 سالوں میں جتنے اتحاد بنے، جتنے سیاسی اور مذہبی جتنے اتحاد بنے، ہر اتحاد میں آپ بتائیں گے علماء اہل سنت اور قائدین اور لیڈر نیچے رہے، اور صدر اور سربراہ اور چیئرمین دوسرے مسلک کے بنتے رہے. ان کی سربراہی میں ساری تاریخ میں آج تک چلتے رہے. آج تک تاریخ کے ہر دور میں دوسروں کی سربراہی میں چلے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. میری اس وقت عمر 38 برس ہے اور مناج القرآن کی تحریک کو شروع کیے 9 سال ہو گئے. 9 سال ہو گئے. سید ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی تحریک میں 53 میں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. سید ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے 1953 کی تحریک میں، اس ایک واقعے کے سوا باقی ہر جگہ صدر اور رہے، یہ ساتھ چلے. اور طاہر القادری کی گزشتہ 10 سال کی تحریکی زندگی میں 10 سال میں ایک مثال بتا دو کہ کوئی سیاسی یا مذہبی اتحاد اس میں طاہر القادری نیچے ہوا ہو،
اور اوپر ہوئے ہوں. ایک مثال بتا دو. ہم ہمیشہ دائی رہے, ہم ہمیشہ دائی رہے, دعوت دینے والے رہے. اور اب بھی سن لیں, ہم انشاءاللہ مصطفی انقلاب کے لیے پوری امت, تمام مسلمانوں اور 10-12 کروڑ عوام کو, غریبوں, محنت کش مزدوروں کو, علماء کو, مذہبی طبقے, گناہگار طبقے, ریڑھی بان, چھابے بان, محنت کش مزدور بلا امتیاز, سب کو اٹھا کر چلنا چاہتے ہیں صلات لے کر, مگر مصطفی انقلاب کے لیے. کس کے لیے؟ یہ بتا دوں, انشاءاللہ ہمارا عمل پچھلی پوری تاریخ کی سمت اور رخ کو موڑ دے گا انشاءاللہ, پچھلی تاریخ کے رخ کو. اب وہ اگر دیگر اوروں کو سربراہ بنا کر نیچے رہے تو انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک اور مصطفی انقلاب کی تاریخ یہ آپ کو ثابت کر کے دکھا دے گی کہ دعوت کا جب وقت آئے گا تو یہ تحریک ہی انشاءاللہ سربراہ و سرفراز ہوگی, باقی آنے والے ان کے نیچے ساتھ چلیں گے.